اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا کرے، ہم سب کو بار بار حرمین شریف کی اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ صفا مروہ کے درمیان عمرے والا زائر حاجی دوڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان۔ اس سعی کی اصل میں بنیاد کیا ہے اور یہ کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ آئے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے تھے۔ کوئی آبادی نہیں، کوئی کھانا نہیں، پانی کا معقول بندوبست نہیں۔ اب ایک تو یہ تھا کہ جس طرح آج کل ہمارا رواج ہوتا ہے کہ جناب ہاجرہ معاذ اللہ بیٹھ جاتی اور حالات کا شکوہ کرنے لگ جاتی اور کہنے لگ جاتی کہ دیکھو میرے شوہر نے معاذ اللہ توجہ نہیں کی، غور نہیں کیا، مجھے کہاں چھوڑ گئے۔ پھر یہ کہتی کہ دیکھو رشتہ دار بھی کوئی ساتھ نہیں آیا، دیکھو فلاں نے بھی ہمارا حال نہیں پوچھا، فلاں بھی ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتا، فلاں بھی بے وفا نکلا، میں تو فلاں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا تھا، اس نے میرا خیال ہی نہیں کیا۔ بیٹھتی آرام سے بیٹھ کے حالات کا شکوہ کرتی، پھر روتی دھوتی۔ لیکن حضرت ہاجرہ نے یہ نہیں کیا۔ سنگلاخ پتھر تھے، گرمی کی شدت تھی، جناب اسماعیل کی والدہ کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے کو پانی کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی دوڑ کے صفا پہ جاتی، کبھی دوڑ کے مروہ پہ آتی، پھر صفا پہ جاتی، پھر مروہ پہ آتی۔ 7 چکر لگائے انہوں نے، محنت کی نا، جدوجہد کی نا، دوڑ تو لگائی نا۔ میرے کریم رب کو ماں کی جدوجہد اتنی پسند آئی کہ ہر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے کی ڈیوٹی لگا دی، یہاں تم نے دوڑنا ہے، یہاں دوڑنا ہے۔ او اولاد کے لیے دوڑنا شروع کر دو، کم از کم اٹھو، کوشش کرو اپنے بچوں کے لیے ہی صحیح، تم نے دوڑنا ہے۔ وہ دوڑی تو اس جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو وہ دوڑ یادگار بن گئی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے وہ تو دوڑی تھی ایک بیٹے کے لیے، لیکن حضرت اسماعیل کی ایڑیاں مارنے کی جگہ سے رب نے ایسا زمزم عطا فرمایا کہ ایک بیٹے کے لیے نہیں، قیامت تک دین اسلام کے سب فرزندوں کے لیے اللہ نے زمزم جاری فرما دیا۔ سب دین کے ماننے والے پانی پیتے ہیں، لاتے ہیں، تبرک ہوتا ہے، پر اس پانی کے لیے دوڑی جناب ہاجرہ تھی۔